جائیداد کے تنازع پر بیٹے کے ہاتھوں باپ کے قتل کا معاملہ، عدالت نے ملزم دائم علی کو سزائے موت سنا دی۔ افسوسناک واقعہ 14 جنوری 2022 کو حاجی پورہ کے علاقے انصاری کالونی میں پیش آیا تھا۔ بہاولپور جھانگی والا روڈ پر تیز رفتاری کے باعث دو موٹر سائیکل سواروں میں ٹکر، حادثے کے نتیجے میں ایک خاتون جاں بحق ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی، زخمی شخص کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سرائے عالمگیر میں دو گروپس کی فائرنگ سے دو راہگیروں سمیت 5 افراد کے زخمی ہونے کا معاملہ، آر پی او گجرات ڈاکٹر محمد اختر عباس نے نوٹس لیتے ہوئے ایس ایچ او کو معطل کر دیا۔ آر پی او کی ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کرنے کی ہدایت۔ کوٹری کے علاقے بہار کالونی میں موٹر سائیکل کے تنازع پر جھگڑا، فائرنگ سے شمیم اختر نامی شخص زخمی ہو گیا، ملزم فرار ہونے میں کامیاب۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی، زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اور حبیب آباد میں جرائم کی روک تھام کے لیے ڈی ایس پی پتوکی آصف حنیف جویا کی زیر نگرانی پولیس کا سرچ آپریشن، 100 سے زائد گھروں کی چیکنگ کی گئی، 70 مشکوک افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی ایس پی پتوکی کا کہنا ہے کہ سرچ آپریشن کا مقصد امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانا ہے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سادوکی میں لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ 20 سال پہلے لے کے نکلا تھا کہ ہمارے ملک میں انصاف چاہیے، یہ ملک بنا تھا، یہ ملک بنا تھا ایک نعرے پہ کہ پاکستان کا مطلب کیا، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ میری اپنی ساری قوم کو آج صرف ایک چیز میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وقت اپنی تقدیر بدلنے کا۔ یہ جو ظالم ہمیں خوف کے بت کی پوجا کرواتے ہیں کہ ہم تمہیں یہ کر دیں گے، دھمکیاں، سوشل میڈیا کے لوگوں کو دھمکیاں، ظلم کرنا، اور پھر شرم آنی چاہیے جو اعظم سواتی سے کیا گیا، ایک 75 سالہ سینیٹر، اس کے اوپر انہوں نے اس کے پوتی اور پوتیوں کے سامنے اس کو مارا، اور اس کا کیا جرم تھا کہ اس نے ایک ٹویٹ کر دی جس میں اس نے تنقید کر دی۔ کون سی قیامت آ گئی تھی کہ جو آپ نے وہ ظلم کیا دنیا میں پاکستان بدنام ہوا؟ تو میرے پاکستانیوں، اللہ نے ہمیں ایک حکم دیا ہے کہ ظلم کے سامنے اور ناانصافی کے سامنے کھڑے ہو، سر جھکاؤ نہ۔ اگر آپ ظلم کے سامنے اور ناانصافی کے سامنے جھکیں گے، ہمارے میں اور بھیڑ بکریوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انسان اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہے، اشرف المخلوقات، لیکن وہ بنتا تب ہے جب انسان اللہ کے احکامات پہ چلے، اور وہ سب سے بڑا انسان کو اس نے پاکستان تحریک انصاف عمران خان سادوکی میں لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک پر چوروں کو مسلط کیا گیا، اعظم سواتی پر تشدد کیا گیا۔
سیالکوٹ میں جائیداد کے تنازع پر بیٹے کے ہاتھوں باپ کے قتل کا معاملہ، عدالت نے ملزم دائم علی کو سزائے موت سنا دی۔ افسوسناک واقعہ 14 جنوری 2022 کو تھانہ حاجی پورہ کے علاقے انصاری کالونی میں پیش آیا۔ ہوموسائیڈ انویسٹیگیشن یونٹ کے انچارج عرفان اشرف نے ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان عدالت میں پیش کیا تھا، جس کی روشنی میں عدالت نے جرم ثابت ہونے پر ملزم دائم علی کو موت کی سزا سنائی۔ چنیوٹ کے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال لالیہ میں آتش زدگی کا واقعہ، اسپتال میں آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کا عملہ آگ بجھانے کے لیے موقع پر پہنچ گیا، مریضوں کو بحفاظت اسپتال سے نکال لیا گیا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ چنیوٹ کے علاقے کے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال لالیہ میں آتش زدگی کا واقعہ، اسپتال میں آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کا عملہ آگ بجھانے کے لیے موقع پر پہنچ گیا، مریضوں کو بحفاظت اسپتال سے باہر نکال لیا گیا۔ کراچی میں پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں، پولیس نے 2 ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے مال مسروقہ برآمد کر لیا۔ مزید جانتے ہیں انور مکسی کی اس رپورٹ میں۔ کراچی سچل پولیس کی کارروائی، 2 ڈاکو مقابلے کے بعد گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ سچل کے حدود ٹیچر سوسائٹی کے قریب مقابلہ گشت پر مامور سچل پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مقابلے کے بعد 2 ڈاکو کو گرفتار کر لیا۔ ایک ڈاکو کو ٹانگ میں گولی لگنے سے زخمی حالت میں گرفتار کر کے ان کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ دوران گشت پر مامور پولیس نے موٹر سائیکل کو روکنے کا اشارہ کیا، لیکن موٹر سائیکل سوار نے روکنے کے بجائے بھاگنے کی کوشش کی اور پولیس پارٹی پر فائرنگ شروع کر دی۔ 2 طرفہ فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو حراست میں لے لیے گئے، جس میں ایک ڈاکو ٹانگ میں گولی لگنے سے زخمی ہو گیا۔ ڈاکو سے چھینی ہوئی رقم اور موبائل فون برآمد کر لیا۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ دوران ڈیوٹی اچھی کارکردگی پر ایس ایچ او سچل گلبہار ہند کی جانب سے سچل پولیس کو 10,000 کیش رقم انعام۔ سرائے عالمگیر میں 2 گروپس کی فائرنگ کے دوران 2 راہگیروں سمیت 5 افراد کے زخمی ہونے کا معاملہ آر پی او گجرات ڈاکٹر محمد اختر عباس نے نوٹس لیتے ہوئے ایس ایچ او کو معطل کر دیا۔ آر پی او کا کہنا تھا کہ ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، قانون ہاتھ میں لینے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ بہاولپور جہانگیر والا روڈ پر تیز رفتاری کے باعث 2 موٹر سائیکلوں میں ٹکر، حادثے کے نتیجے میں ایک خاتون جاں بحق ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی، زخمی شخص کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حبیب آباد میں جرائم کی روک تھام کے لیے ڈی ایس پی پتوکی آصف حنیف جویا کی زیر نگرانی پولیس کا سرچ آپریشن، 100 سے زائد گھروں کی چیکنگ کے دوران شناختی کارڈ اور دیگر قوائف چیک کیے گئے، 70 مشکوک افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی ایس پی پتوکی کا کہنا ہے کہ سرچ آپریشن کا مقصد امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانا ہے۔ اے این ایف کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں، اسلام آباد میں ابراہیم نامی شخص سے 7 کلو 200 گرام چرس برآمد کر لی۔ انٹرنیشنل میل آفس راولپنڈی میں لندن سے آئے پارسل سے 48 کلو گرام چرس برآمد کر لی۔ پارسل آزاد کشمیر کے رہائشی محمد عدنان کو بھیجا جا رہا تھا۔ اے این ایف اور اے ایس ایف نے باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پشاور پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے مسافر کے ٹرالی بیگ سے 7 کلو 10 گرام آئس بھی برآمد کر لی۔ ٹھٹھا کے نواحی علاقے میں رشتہ کے تنازع پر ملہ برادری میں جھگڑا ہوا، فائرنگ سے اکبر نامی شخص 23 سالہ نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ میرپور ماتھیلو نیشنل ہائی وے پر نشے میں دھت ٹرالر ڈرائیور نے تیز رفتاری سے ٹرالر کو کار شو روم میں گھسا دیا، جس کے نتیجے میں شو روم میں کھڑی 8 گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ شو روم مالکان اور ملازمین نے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا مختلف علاقوں کا دورہ، وزیر اعلیٰ محمود خان نے بغیر پروٹوکول نجی گاڑی میں خود ڈرائیونگ کی۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے رنگ روڈ، یونیورسٹی روڈ، حیات آباد میں صفائی اور ٹریفک صورتحال کا جائزہ لیا، ٹریفک اہلکاروں کی کمی پر اظہار برہمی کیا۔ کوٹری کے علاقے بہار کالونی میں موٹر سائیکل کے تنازع پر جھگڑا ہوا، فائرنگ سے شمیم اختر نامی شخص شدید زخمی ہو گیا، ملزم فرار ہونے میں کامیاب،
اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی، زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے بحری افواج کا مشق نصر البحر کے دوران فائر پاور کا شاندار مظاہرہ۔ ترجمان پاک بحریہ کی مشق کے دوران دونوں ممالک کی بحری افواج کے بحری اور فضائی یونٹس نے شمالی بحر عرب میں میزائل فائر کیے۔ پاک بحریہ اور اماراتی بحریہ کی یونٹس نے کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا۔ امیر البحر ایڈمرل محمد امجد خان نیازی اور اماراتی بحریہ کے اعلیٰ حکام نے میزائل فائرنگ کا مشاہدہ کیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق مشق نصر البحر سے دونوں برادر ممالک کے مابین مختلف بحری خطرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ آپریشن کی صلاحیتوں کو مزید فروغ ملے گا۔ دیپال پور میں کمسن لڑکی کے ساتھ اجتماعی جنسی زیادتی، متاثرہ لڑکی کے اہل خانہ نے ڈی پی او اکھاڑا فرحان بلال سے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ جی میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے۔ مجھے اٹھا کے 2 موٹر سائیکل پہ یہاں سے اغوا کر کے لے گئے ہیں اور میرے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے۔ پھر میں وہاں سے بھاگ کر یہاں اپنے گھر پہنچی ہوں اور میں نے اپنے والدہ کو یہ بتایا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور پولیس اسٹیشن میں درخواست دی ہے ہم لوگوں نے۔ اب ہم انصاف چاہتے ہیں آپ لوگوں سے، وزیر اعلیٰ سے ریکویسٹ۔ دادو میں صحافی برادری اور شہریوں کا پریس کلب کے باہر احتجاج۔ سینئر صحافیوں نے ارشد شریف کے قتل کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ صحافی اتحاد کے صدر رضوان منگی سمیت دیگر نے کہا کہ صحافیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ آئے روز صحافیوں کے خلاف جھوٹے ATC کے مقدمات اور دیگر واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل اور صحافی نریش کمار کی پراسرار موت کے خلاف کشمور میں صحافی اور سیاسی و سماجی تنظیموں نے ڈسٹرکٹ عوامی پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ گجرات میں مٹی کے بلٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گجرات میں مٹی کے برتنوں کی صنعت سازی انتہائی قدیم اور ثقافت کا حصہ سمجھی جاتی ہے۔ مٹی کے برتنوں کی خوبصورتی دیکھنے والوں کو اپنی طرف سے مائل کر لیتی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے علی انجم مرزا سے۔ جی علی۔ جی بالکل، کچے مٹی کے برتنوں کے حوالے سے گجرات ایک تاریخی مقام رکھتا ہے۔ مٹی سے برتن، مجسمے، کھلونے اور دیگر اشیاء بنانے کی مہارت انتہائی قدیم ہے۔ گجرات میں سونی میوال سے منسوب کچھ برتنوں کی صنعت سازی تاریخی اوراق کے ساتھ آج بھی مشہور و معروف ہے۔ دور حاضر میں جہاں نت نئے سٹیل، پلاسٹک کے برتنوں کی صنعتیں لگی ہوئی ہیں، وہاں مٹی کے عمدہ، ملائم، بادامی یا سرخ مائل مٹی کے گندے ہوئے ظروف آج بھی اہمیت کے حامل سمجھے جاتے ہیں۔ اور وقت حاضر میں مہنگائی میں سرامکس مٹی کے برتنوں کی صنعتوں کو بہت متاثر کیا۔ اور ہری پور ڈسٹرکٹ بار میں محکمہ صحت ٹوبیکو کنٹرول سیل کے تعاون سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ تمباکو نوشی کے تدارک سے متعلق آگاہی بھی فراہم کی گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہری پور سے راشد محمود کی اس رپورٹ میں۔ ہری پور میں وکلا تنظیم بھی ضلع بھر کو تمباکو نوشی سے پاک کرنے کے لیے میدان میں نکل آئی۔ صدر ڈسٹرکٹ بار خورشید اظہر ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ نہ صرف ضلع بھر کے تمام سرکاری و نیم سرکاری دفاتر سے اس لعنت کے خاتمے کے لیے کاوشیں کی جائیں، بلکہ سکولوں اور کالجز جہاں ہماری نوجوان نسل پروان چڑھ رہی ہے وہاں سے اس کا آغاز بھی بہت ضروری ہے۔ سگریٹ نوشی کے تدراک سے متعلق بنائے گئے قوانین پر جہاں عمل درآمد کروانے میں ضلع پولیس اور انتظامی افسران کو آگے آنا ہوگا، وہیں پر وکلا برادری بھی اپنے حصے کا کردار ادا کرے گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ہری پور ڈسٹرکٹ بار میں محکمہ صحت ٹوبیکو کنٹرول سیل کے تعاون سے منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار واصف علی خان کے علاوہ مسعود اظہر ایڈوکیٹ، ذوالفقار قریشی ایڈوکیٹ و دیگر نے بھی خطاب کیا۔ مقررین نے اپنے خطاب میں ضلع ہری پور کو تمباکو کو فری بنانے کے لیے کوآرڈینیٹر فار ٹوبیکو کنٹرول محمد اجمل شاہ کو مختلف تجاویز بھی پیش کی اور اپنے بھرپور تعاون کا عندیہ دیا۔ اس موقع پر وکلا برادری نے محمد اجمل شاہ سے سوالات بھی پوچھے۔ قبل ازیں محمد اجمل شاہ نے تمباکو نوشی سے متعلق حکومتی پابندیوں اور سگریٹ نوشی کے نقصانات کے علاوہ کھلے سگریٹ، غیر ملکی سمگل شدہ سگریٹ، شیشہ پینے اور اس کی غیر قانونی مصنوعات فروخت کے حوالے سے تفصیلی طور پر بریفنگ دی اور وکلا برادری سے دیگر اداروں کی طرح بھرپور تعاون۔ کوٹ ڈیزی میں نواب وسان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صحافی ارشد شریف کے قتل کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ تمام گھنو پانی سیلاب جو برسات جو وہ پان ڈٹھو تو مانو جا الہی گھر بڈل ہویا، ہانے
मां इहो न चवंदुसि त हर घर मां पाणी निकिरी वियो आहे। कुझु 20% 30% अञा माण्हुनि जे घरनि में पाणी आहे ऐं पाणी असीं चाहियूं था त पाणी निकिरे ऐं उन्हनि जे घरनि मां जेको आहे सो माण्हू उन्हनि जे तरफ़ वञनि ऐं असीं उन्हनि खे घर ठाहे ॾियूं। असां इहा बि कोशिशि आहे त कंहिंखे पैसा ॾियूं घर जा, उहो पाण ठाराए। असीं इहा बि कोशिशि आहे त कंहिंखे घर ठाराए ॾियूं। मतिलबु 5-7 ऑप्शन हलनि था असांजा ऐं असां इहो बि चाहियूं था। ॾिसो खैरपुर जो तमामु वॾो नुक़सानु थियो आहे। जेकॾहिं सैलाब आयो आहे पूरे पाकिस्तान में त खैरपुर में आयो आहे। ऐं MP अकबर अयूब खान की हरीपुर प्रेस क्लब आमद। प्रेस क्लब के नौमुंतखब काबीना और मेंबरान की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मज़ीद जानते हैं तनवीर तनोली की इस रिपोर्ट में। हरीपुर प्रेस क्लब में MPA अकबर अयूब खान की आमद के मौके पर हरीपुर प्रेस क्लब की नौमुंतखब काबीना और मेंबरान की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया, जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदगान ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर MPA अकबर अयूब खान ने सहाफ़ी बरादरी के मसाइल सुने और प्रेस क्लब खोलने पर नौमुंतखब काबीना और मेंबरान को मुबारकबाद दी और मीडिया से बात करते हुए कहा कि अरसा 2 साल से बंद प्रेस क्लब को खोलने और आपस में इत्तेहाद और भाईचारा कायम रखने पर तमाम काबीना और मेंबरान खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। उन्होंने मजीद बात करते हुए कहा, अल्लाह का शुक्र है अभी मामलात सीधे रास्ते पे आ गए और आगे भी मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा आपस में इत्तेफाक पैदा करके ये एक प्रोसेस है। इलेक्शन होता है, हर साल इलेक्शन होता है, इलेक्शन होगा अपने सिस्टम के मुताबिक। जो जीतेगा वो आके जो जिसका राइट बनता है वो इधर आके बैठेगा और हार जीत गेम का हिस्सा है। कभी एक जीता है, कभी दूसरा जीता है, तो उसमें मेरे ख्याल कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मकसद ये है कि इदारे को चलता रहना चाहिए। इसको जो हालात इसके साथ गुजरे हैं और इससे इतना अरसा ये बंद रहा है, इसके अंदर आके इस तरह लगता है जिस तरह किसी भूत बंगले में आ गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला एक तो हम इसको आपको बिल्कुल इसको टिप टॉप कंडीशन में हम आपको प्रेस क्लब को इंशाल्लाह करके देंगे। आपकी जो ज़रूरियात होंगी, जो ज़रूरियात पूरी होंगी वो मैं इंशाल्लाह अपने फंड्स में से जो हमारे MPA के फंड्स होते हैं, जो भी मुझे अभी मिलेगा, मेरी सपोर्ट आपके साथ रहेगी। MPA अकबर अयूब खान ने सहाफ़ी बरादरी के लिए हरीपुर प्रेस क्लब की रेनोवेशन के साथ साथ हरीपुर प्रेस क्लब की मुकम्मल फ़ाली की यकीन दहानी करवाई, जिस पर तमाम जुमला काबीना और मेंबरान ने MPA अकबर। गंबट में सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा अफजल ने गंबट अस्पताल में कैंसर यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। गंबट अस्पताल में पौधा भी लगाया। MNA सैयदा नफीसा शाह भी उनके हमरा मौजूद थीं। आपको बताएं कि गंबट में सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा अफजल ने गंबट में अस्पताल में कैंसर यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। गंबट अस्पताल में पौधा भी लगाया। MNA सैयदा नफीसा शाह भी उनके हमरा मौजूद थीं। नारंग मंडी में बैनुल अक़वामी महफ़िल हुस्न क़िरात का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी में दार-ए-अरकम शोबा हिफ्ज़ कैंप्स के ज़ेर एहतमाम महफ़िल हुस्न क़िरात की पुरवकार रूहानी तकरीब डायरेक्टर दार-ए-अरकम स्कूल चौधरी ज़ाहिद उमरान कोरोटाना की ज़ेर निगरानी मुनक़्क़द हुई, जिसमें कुरान पाक और दीनी तालीम हासिल करने वाले तलबा में असनाद तक़सीम की गई। जलसा दस्तार फ़जीलत में मिस्री कुरा हजरात की आमद ने महफिल को 4 चांद लगा दिए। नारंग मंडी की सरजमीन में पहली बार बैनुल अक़वामी आलमी महफिल हुस्न क़िरात का इनेकाद होने पर अवाम ने ज़बरदस्त खैर मकदम किया। अवाम ने इस्लामी तालीमात से रोशनास करवाने पर चौधरी ज़ाहिद उमरान कोरोटाना की दीनी काविशों पर इज़हार तशक्कुर किया और सराहा। ख़वातीन की कसीर तादाद के लिए पर्दे का ख़ुसूसी इंतज़ाम किया गया था। वालिदैन ने हिफ्ज़ की असनाद मिलने पर खुशी का इजहार किया। मुकर्रिरीन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वालिदैन दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम पर भी ख़ुसूसी तवज्जो दें। इस्लामी तालीमात से आगाही वक्त की अहम ज़रूरत है। वालिदैन की अदम तवज्जो से नौजवान नस्ल दीन से दूरी और गुमराही का शिकार हो रही है, जो लम्हा फ़िक्रिया है। जबकि ज़ाहिद उमरान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सुनते हैं जी। मेरी ख्वाहिश है कि हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे तलावत सुने, या मैं अपने आने वाले हर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को जो हमारी नारंग मंडी के इलाके गंदोवाल में अहम शाहरा का तामीराती काम रुकने से शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मज़ीद जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। बासर अफराद ने चौधराहट दहाने के लिए नारंग मंडी के इलाका गंदोवाल सुबह स्टॉप के करीब यात्री के राजबा की पटरी पर तामीर होने वाले PCC रोड को रुकवा दिया। अवाम का शदीद एहतजाज मकामी बुजुर्ग रहनुमा बाबा मोहम्मद यकूब, मोहम्मद अशरफ, शफाकत अली
اور سبحان کی قیادت میں مظاہرین نے شدید احتجاج کرتے کہا کہ مذکورہ پٹری درجنوں گرانوں اور سینکڑوں ننھے منھے طلباء طالبات کی واحد گزرگاہ ہے۔ کچا راستہ ہونے کی وجہ سے راہگیر سانس، دمہ، گردوں اور دیگر مہلک بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ گرد ہلود ماحول میں سانس لینا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ رکن صوبائی اسمبلی چودھری عمر آفتاب ڈیلو کے فنڈ سے تعمیر جاری تھی کہ بعض افراد نے عوام دشمنی کا واضح ثبوت دیا ہے۔ مدتوں بعد مذکورہ روڈ کی سنی گئی تھی۔ مزید جانتے ہیں متاثرین سے کیا کہتے ہیں۔ جی نہر کی پٹی یہ رستہ عمر صاحب نے MP صاحب نے منظور کرایا، پتھر پی گیا 224 فٹ کے، کافی پنڈوں میں راہ جاتا ہے تے سیاسی انتقام نہ 80 فٹ PC پی گئی۔ یہ جناب باصر پارٹی نے انہیں رکھا۔ گوندوال صوبے کی پٹری پہ راستہ بن رہا ہے جو کہ کافی گاؤں کو لگتا ہے، کافی ڈیروں کو لگتا ہے۔ یہ سیاسی انتقام کی وجہ سے رکوایا گیا ہے، لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس راستے کو دوبارہ سے بنوایا جائے، کیونکہ یہ ہمارا رائٹ ہے۔ ہم خواہ مخواہ یہ احتجاج نہیں کر رہے، ہمارا رائٹ ہے، اس لیے یہ راستہ دوبارہ بنوایا جائے۔ بہت ضروری ہے بچوں سکول جان واسطے بھی تو ہور بھی لوگ جڑے آمد و رفت کرتے ہیں، بارش پیندی ہے تو بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ جلدی تو جلدی PC پا کے سڑک مکمل کر دینی چاہیے۔ بڑی مہربانی کرتی۔ عوام کے دکھ کا مداوع کون کرے گا؟ انتظامیہ انسانی ہمدردی کے تحت سخت نوٹس لے اور ہنگامی بنیاد پر مذکورہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے CBD پنجاب بالی ووڈ اور کلمہ چوک انڈر پاس کی اثر نو تعمیر کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے ڈپٹی بیورو چیف شیخ جعفر سے۔ جی جعفر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے CBD پنجاب بالی ووڈ اور کلمہ چوک انڈر پاس کی اثر نو تعمیر کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ CBD پنجاب بالی ووڈ پنجاب سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ایک منصوبہ ہے۔ تقریب میں PCBDDA کے CEO جناب عمران امین، BCPDDA کے CEO بریگیڈیئر ریٹائرڈ منصور جنجوا، BCBDDA کے ڈائریکٹریٹ سربراہان اور نیشنل لاجسٹک سیل NLC کے عملے کے ارکان نے شرکت کی۔ CBD پنجاب بالی ووڈ پر 4.2 بلین روپے کی لاگت آئے گی جو کہ 180 دنوں میں مکمل ہوگا۔ 365 میٹر لمبا بالی ووڈ پر کد مارکیٹ سے J روڈ اور علی زیب روڈ تک سگنل فری رسائی فراہم کرے گا اور پاکستان کے پہلے بزنس ڈسٹرکٹ میں آسان داخلی اور خارجی راستوں پر فراہمی کو مہیا کرے گا۔ CBD پنجاب بالی ووڈ روزانہ 2,50,000 سے زیادہ گاڑیوں کی سفری سہولت میں مددگار ثابت ہوگا۔ تقریر سے خطاب کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ہم پنجاب کو ایک ترقی یافتہ معاشی فلاحی صوبے کے طور پر مستحکم کر رہے ہیں۔ عوامی فلاحی اور بہبود ہماری اولین ترجیح ہے۔ CBD نے پنجاب کی ترقی میں نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ CBD پنجاب کے CEO جناب عمران امین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے آج ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ CBD پنجاب پولے روڈ صرف ایک سڑک کی تعمیر نہیں بلکہ یہ پنجاب کی ترقی کے نئے دروازے کھولے گا۔ جی شیخ جعفر، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ شہر قائد کے علاقے نیو کراچی میں قریشی برادری کا احسن اقدام فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں ماہر ڈاکٹرز نے مریضوں کا معائنہ کیا۔ مزید جانتے ہیں انور مگسی کی اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے نیو کراچی میں قریشی برادری کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں فری میڈیکل ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوائیں بھی فری دی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ قریشی برادری کے موجود لوگ موجود ہیں، مزید ہم ان سے بات کریں گے یہ مزید کہاں یہ فری میڈیکل کیمپ لگائے گئے، اسی حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ ہم کوہ نور کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہماری کوریج کے لیے یہاں آئے۔ میرا نام محمد مبین قریشی، شیخ القریج ورکنگ کمیٹی کا ایز اے چیئرمین، میرے ساتھ میرے سرپرست اعلیٰ اور میری بقایا ٹیم کھڑی ہے۔ آج ہم نے الحمدللہ اپنی برادری کی طرف سے یہاں فری میڈیکل کیمپ لگایا ہے۔ اس فری میڈیکل کیمپ کے اندر یہاں ہم نے شوگر ٹیسٹ، بلڈ پریشر ٹیسٹ اور کولیسٹرول ٹیسٹ، ہڈیوں کا ٹیسٹ، موٹاپے کا ٹیسٹ، اس کے علاوہ جنرل ڈاکٹر ہم نے بٹھائے ہوئے ہیں جو چیک اپ کے ساتھ ساتھ فری میڈیسن، فری دوائیاں یہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ 10-12 دن کے بعد ہم جو آئی کیمپ لگانے والے ہیں۔ آئی کیمپ ہمارا جو لگے گا وہ 2 روز کے لیے لگے گا۔ شیخ القریش سوشل ویلفیئر ایسوسی ایشن اور نیو کراچی ورکنگ کمیٹی کی جانب سے یہ کیمپ لگایا گیا ہے
اور ماشاءاللہ کافی رسپانس ہے، بہت بڑی تعداد میں صبح سے مریض آ رہے ہیں. ہم اس میں جو بھی سہولت ہم سے میسر ہو سکتی ہے یہ ہم ان کو دے رہے ہیں. یہ بس اچھی چیز ہے یہ کہ انسان اپنا چیک اپ بھی کرا لیتا ہے، دوائی بھی لے لیں گے. سہولتیں غریبوں کے لیے تو زیادہ بہتر ہے. شاید پہلی مرتبہ بھی لگائے ہیں ٹینٹ. آئندہ کے لیے بھی ایسے کیمپ ہاں لگیں گے تو انشاءاللہ چلے گا. قریشی برادری شیخ القریش کی جانب سے نیو کراچی 6 نمبر پہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے. اس کیمپ میں جو عوام چیک اپ کرنے کے لیے آیا ہے، ہم نے ان سے بھی بات کی. ان کا یہی کہنا ہے کہ شیخ القریش کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ انعقاد کرنے کا یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے. مزید ایسے کیمپ انعقاد کیے جائیں تاکہ غریب عوام کو ریلیف ملے. کیمرہ مین عدنان قریشی کے ساتھ انور مفتی، کوہ نور نیوز، کراچی. ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی کی زیر صدارت انسداد ڈینگی کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا. اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، DDHO سمیت دیگر افسران نے شرکت کی. اجلاس میں بتایا گیا کہ رواں ماہ ڈینگی کے 3000 مریض رپورٹ ہوئے، جبکہ گزشتہ برس ماہ اکتوبر میں ڈینگی کے 8962 مریض رپورٹ ہوئے تھے. بریفنگ میں بتایا گیا کہ ڈینگی ریگولیشن ایکٹ پر عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے. 1 جنوری سے 30 اکتوبر تک ڈینگی SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے پر 1,40,280 شہریوں کو نوٹسز جاری کیے گئے. 130 مقامات کو سیل کیا گیا. 4,868 FIRs کا اندراج کروایا گیا. 2,410 افراد کو گرفتار کروایا گیا. DC لاہور محمد علی نے محکمہ ہیلتھ کے افسران کو ان کیسز کی پیروی کرنے کی ہدایت کر دی. DC لاہور کا کہنا تھا کہ ڈینگی SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کو جرمانے عائد کیے جائیں. ڈینگی SOPs پر عمل درآمد یقینی بنا جائے. آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی کی زیر صدارت انسداد ڈینگی کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا. اجلاس میں ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنر، DDHO سمیت دیگر افسران نے شرکت کی. اجلاس میں بتایا گیا کہ رواں ماہ ڈینگی کے 3000 مریض رپورٹ ہوئے، جبکہ گزشتہ برس ماہ اکتوبر میں ڈینگی کے 8962 مریض رپورٹ ہوئے. بریفنگ میں بتایا گیا کہ ڈینگی ریگولیشن ایکٹ پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے. 1 جنوری سے 30 اکتوبر تک ڈینگی SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے پر 1,40,280 شہریوں کو نوٹسز جاری کیے گئے. 130 مقامات کو سیل کیا گیا. 4,868 FIRs کا اندراج کروایا گیا. 2,410 افراد کو گرفتار کروایا گیا. DC لاہور محمد علی نے محکمہ ہیلتھ کے افسران کو ان کیسز کی پیروی کرنے کی ہدایت کر دی. DC لاہور کا کہنا تھا کہ SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف جرمانے کیے جائیں. ڈینگی SOPs پر عمل درآمد کروایا جائے. انسداد ڈینگی کے حوالے سے نائب صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا مشہود احمد کا اہم اقدام. یونین کونسل 77 میں ڈینگی سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی پمفلٹ تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ سپرے بھی کروایا گیا. اس حوالے سے رانا مشہود کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون نے عوامی آگاہی، بروقت سپرے اور فری طبی سہولیات فراہم کر کے پہلے بھی ڈینگی پر قابو پایا تھا، جس کی دنیا مثالیں دیتی ہے. آج ایک بار پھر سے ڈینگی نے سر اٹھا لیا ہے اور عوام پریشان ہے. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون ہمیشہ عوام کے دکھ درد میں عوام کی خدمت کی اور یہی ہماری پہچان ہے. واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی کی زیر صدارت انسداد اسموگ کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا. اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، محکمہ ماحولیات، ٹریفک پولیس سمیت دیگر افسران نے شرکت کی. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے نمائندے جنید اشرف سے. جی جنید، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، انسداد اسموگ کے حوالے سے کارروائیاں جاری ہیں. اس حوالے سے DC لاہور محمد علی کی زیر صدارت انسداد اسموگ پر اہم اجلاس منعقد ہوا ہے. اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، محکمہ ماحولیات، ٹریفک پولیس سمیت دیگر افسران نے شرکت کی ہے. DC لاہور کو محمد علی کو بریفنگ دی گئی کہ 3 اکتوبر سے لے کر 28 اکتوبر تک 1068 انڈسٹریل یونٹس کو چیک کیا گیا، 301 انڈسٹریل یونٹس کو سیل کیا گیا، جبکہ 89 انڈسٹریل یونٹس کے مالکان کے خلاف FIRs کا اندراج کروایا گیا. 32 لاکھ روپے کے
जुर्माने आयद किए गए, जबकि 2004 गाड़ियों को चेक किया गया। माहौल को लूटा करने वाली 908 गाड़ियों के चालान किए गए। 12,33,100 रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। 111 गाड़ियों को जब्त किया गया है। थर्ड पार्टी वैक्सीनेशन का काम जारी है। शहर के इंडस्ट्रियल यूनिट्स को चेकिंग को यकीनी बनाया जा रहा है। इंडस्ट्रियल यूनिट्स में आलात फंक्शनल और चेक किया जा रहा है। महकमा माहौलियात की जानिब से जारी करदा क्लियरेंस सर्टिफिकेट को चेक किया जा रहा है। इस हवाले से लाहौर में स्मोक के खात्मे से हवाले से भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। दूसरी जानिब एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजमूई तौर पर 398 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का रिकॉर्ड किया गया, जो कि शहरियों के लिए काफी खतरनाक साबित हुआ है। जी जुनैद अशरफ, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में ओड राजपूत तहरीक का आगाज कर दिया गया। मजीद जानते हैं राना मोहम्मद असलम की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में ओड बरादरी की फलाह बहबूद, इन्हें एक प्लेटफॉर्म पर मुतहद करना रखना और ओड बरादरी की बुनियादी हकूक के असूल के लिए पाकिस्तान ओड राजपूत तहरीक का आगाज कर दिया। ओड बरादरी की जानिब से चेयरमैन असलम बानी, वाइस चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ को POT रजिस्टर्ड होने पर भरपूर मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। ओड बरादरी का कहना है कि इनके हकूक के असूल की उम्मीद बनने पर चेयरमैन असलम बानी के शुक्रगुजार हैं। चेयरमैन असलम बानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ओड राजपूत बिरादरी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी होकर और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर वो इकदाम करेगी जो दीगर पार्टियां कर रही हैं। राजपूत बिरादरी के नौजवान पढ़े लिखे और बाशऊर नौजवानों को हमेशा दीवारों से लगाया गया, कमतर जान नजर अंदाज किया गया। इन्होंने सरकारी नौकरियों से भी इनको महरूम रखा गया। हमने ये फैसला किया है कि राजपूत बिरादरी आवाज खुद ऐवानों तक पहुंचाएगी और अपने हकूक की जंग खुद लड़ेगी। सारी जिंदगी हुक्मरानों के पीछे नारे लगाए, बदले में सिर्फ मजूसी ही मिले, लेकिन अब सिर्फ राजपूत और बिरादरी जिंदाबाद के नारे लगेंगे। इस मौका पर राना मोहम्मद असलम ने चेयरमैन असलम वानी और वाइस चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ को टेलीफोन पर मुबारकबाद दी। दुनियापुर की राजपूत बिरादरी, राना मोहम्मद अमीन और दीगर साथियों ने भी तहरीक में इनके साथ देने का अज़म किया। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद असलम। मौसम सरमा आते ही कपास की काश्त का अख्ताम और गंदम की बिजाई का आगाज हो जाता है। ट्रैक्टर ड्राइवर्स का कहना है कि ऊंची आवाज़ में टेप रिकॉर्डर न सुने तो काम नहीं होता, जबकि ड्राइवर्स के इस अमल से शहरियों को परेशानी का सामना है। मजीद जानते हैं घोटकी से राजीव सोमरो की इस रिपोर्ट में। कपास, गन्ना, चावल हो या गंदम, फसल के इख्तिताम पर काश्तकार ज़मीन को ठंडा करने के लिए उसे पानी देकर हल्का सा सूखने पर हल चलाने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ट्रैक्टर ड्राइवर अक्सर बड़ी आवाज़ में ट्रैक्टर पर बड़े लाउड स्पीकर से गाने के शौकीन बहुत होते हैं। न दिन देखते हैं न रात, बस ऊंची आवाज़ में कानों में रस घोलने वाली मधुर आवाज़, जिनमें मकामी फनकारों मरहूम जलाल चांडियो, शमन अली मिराली, फौजिया सुमरो को बहुत ऊंची आवाज़ में सुनना पसंद करते हैं, जिस पर लोगों का कहना ये था कि न घर ॾिसंदा न कोई मरीज़ ॾिसां, फुल ट्रैक्टरनि खे आवाज़ हूंदा अथनि। इहो महिरबानी थियो वञे, इन्हनि जे मथां पाबंदी अचे। असांजो ग़रीबनि जो कोई माण्हू बीमार आहे, कोई छा आहे, कोई ब्लड प्रेशर आहे, कोई मरीज़ आहे, उहे बस जीअं ईंदा आहिनि ईअं हर का ईंदा आहिनि। ट्रैक्टर ट्राली हो या ट्रैक्टर हल चलाते हुए ड्राइवर हजरात मौसीकी से लुत्फ अंदोज होने के लिए ऊंची आवाज़ में पाकिस्तान के मशहूर गुलकारों अताउल्ला खानिसा खैलवी व दीगर इलाकाई फनकारों की आवाज़ में टेप रिकॉर्डर चलाते हैं ताकि उनका वक्त आराम से कटा जा सके, दूसरे के आराम का ख्याल किए बगैर। तहसील मीरपुर साकरों की यूनियन काउंसिल धाबीजी के गवर्नमेंट प्राइमरी गर्ल्स स्कूल में इंसानियत की इज्जत और वक़ार का दिन मनाया गया। तकरीब में मोहम्मद रहीम सोमरो और परवीन अख्तर समेत दीगर शख्सियात ने खसूसी तौर पर शिरकत की। परवीन अख्तर ने अपने खिताब में कहा कि राइट टू प्ले का मकसद बच्चों की तरबियत करना है। उन्होंने ये बताया कि सब इंसान बराबर होते हैं, सबके हुकूक मसावी हैं। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा अली इरफान काठिया का कहना है कि मुआशरे में बेहतरी लाना इदारों और शहरों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। मजीद जानते हैं दाऊद राजपूत की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया ने कहा है कि कौमों का इज्तिमाई शऊर मुआशरे की खूबसूरतियों का आकाश होना चाहिए। हमें अपने मामलात को कानून के दायरे में रहते हुए बेहतर से बेहतरीन करना है। समाजी सुधार का काम तमाम इदारों और सिविल सोसाइटी की मुश्तरका जिम्मेदारी है, जिससे रोगर्दानी की किसी तौर पर काबिल सताइश नहीं है।
हमें अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस मुल्क को हर लिहाज से बेहतरीन बनाना है। मामला स्मोक के खात्मे को हो या क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम को आगे बढ़ाने का हो या शहरों से तजावजात के खात्मे की मुहिम हो या गली मोहल्लों की सफाई सुथराई की बात हो, ये काम मिलजुल कर करना है। तजावजात के खिलाफ मुहिम दरअसल लोगों की सहूलत का ही असल काम है, जिसमें किसी सतह पर कोई गफलत, कोताही और लापरवाही नहीं की जाएगी। शहर को खूबसूरत बनाने, तजावजात के खात्मे और शहर के चौक चौराहों, ओवरहेड ब्रिजेस के नीचे पौधे लगाने की मुहिम को पूरे जोशो जज्बा से। शोरकोट की जामिया मस्जिद में महफिल नात का इनेकाद किया गया, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं चौधरी गुलाम शबीर ताहिर की इस रिपोर्ट में। समाजी शख्सियत हाजी अलीम, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान हाजी आसिफ, चेयरमैन अंजुमन ताजरान चौधरी गुलाम शबीर ताहिर के अलावा ताजरों, सिविल सोसाइटी और आशिकान रसूल ने शिरकत की। महफिल नात में नात खानों ने बहुत खूबसूरत अंदाज में नातिया कलाम पेश किया और हाजरीन के दिलों को मुनव्वर किया। यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उसवा हसना मुसलमानों के लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलकर ज़िंदगी को संवारा जा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा। आप सब्र, इस्तकामत, भाईचारा, मसावात का दर्स देते रहे। पूरा कुरान पाक अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिरोज वटवा में फ्लड लाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। फाइनल मैच आमिर वट्टू क्लब ने जीत लिया। मजीद जानते हैं फराज अहमद मुगल की इस रिपोर्ट में। फिरोज वटवा में अमामा फ्लड लाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ, जिसके फाइनल में आमिर वट्टू क्लब और शहबाज वट्टू क्लब के दरमियान कांटेदार मुकाबले के बाद आमिर वट्टू क्लब ने मैदान जीत लिया। शायकीन इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मेहमान खुसूसी मलिक नासिर महमूद वट्टू ने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिल्कुल ये बड़ी ही अच्छी काविश है इंतज़ामिया की कि उन्होंने ये टूर्नामेंट का इनकाद करवाया यहाँ पर, और इस फिरोज़ वटवा और गुला वटवा ने बड़े बड़े नामवर प्लेयर यहाँ से जहाँ पे जिन्होंने जन्म लिया वो उनमें अगर शुमार किया जाए तो मुबशर रज़ा भट्टू जो है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम के कैप्टन भी हैं वॉलीबॉल टीम के। और हमें चाहिए कि हमें खेलों के ग्राउंड जो है आबाद रखने चाहिए और ताकि अस्पतालों में वीरानी हो। इस मौका पर मलिक अमजद भट्टू का कहना था कि वालीबाल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬਟੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਇਹ टूर्नामेंट करावन इंशाअल्लाह। फालिया के इलाके कादराबाद के मकीन सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अहल इलाका ने मुतल्लिका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं फालिया से फारूक अहमद चौधरी की इस रिपोर्ट में। तहसील फालिया के हज़ारों अफराद की आबादी पर मुश्तमिल कस्बा कादराबाद सेहत की बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। प्राइवेट डॉक्टर और अताई परेशान हाल आवाम की जेबों पर डाके के साथ साथ उनकी सेहत से भी खेल रहे हैं। एहलिया ने कादराबाद का बाब इख्तियार से कादराबाद अस्पताल में MBBS डॉक्टर की तैनाती का मुतालबा किया है। कादराबाद से बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पे मेडिसिन लेने के लिए आई हूँ तो आगे मेडिसिन तो एक तरफ रह गया, यहाँ पे डॉक्टर साहब नहीं हैं जो कि चेकअप कर दें बाकायदा। तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे हमारे BHU में डॉक्टर भेजें और मेडिसिन का भी आप बाकायदा अरेंज करें। बुनियादी मरकज़ सेहत कादराबाद को साजिद अहमद खान भट्टी मकामी MPA ने RHC का दर्जा दिलवाया है, लेकिन ताहाल किसी भी MBBS डॉक्टर की तैनाती अमल में नहीं आई। कादराबाद के अवामी समाजी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन और CEO महकमा से सादिकाबाद के करीब वाक़ सरवाही कला तारीखी अहमियत का हामिल है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अली मेहरानी की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर संजरपुर के दामन में वाक़ कदीमी किला जिसे किला सरवाही कहा जाता है, तकरीबन 800 साल कबल यहाँ एक हिंदू राजा राय साहसी का किला था जिसका दारुल हुकूमत अरोड़ यानी रोहड़ी था। मकामी अफराद और बुजुर्ग के मुताबिक यहाँ एक जालिम बादशाह रहता था जिसने अवाम को गुलाम बनाया हुआ था, जिन पर वो बहुत जुल्म ढहाता था
किला सरोई को फतह करने के लिए इराक और दीगर मुल्कों से बुजुर्गान दीन अपने काफिलों के साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए। जंग अजीम के बाद जालिम बादशाह को जन्नत में वासिल करके इस किले को फतह किया और यहीं पर शहीद हो गए। आज भी उनकी मज़ारात इन इलाकों में मौजूद हैं। कदीम तहजीबों के अरूज और जवाल के गवाह सेहरा के हुस्न को देखने वाले जब किला सरवाई को देखने आते हैं तो तारीखी किला को खंडरात में बदलता देखकर मायूस हो जाते हैं। इस किले को देखने आने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ बहुत कदीमी किला है और हम दूर दराज से इस किला सरवाई को देखने आते हैं। जब बारिश होती है तो यहाँ से इस दौर के कदीमी सिक्के, मिट्टी के बर्तन और बहुत सी बाकियात मिलती हैं। अगर हुकूमत इस किले पर सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज के तफरी मकाम बॉलीवुड में हेलोवन मनाया गया, जिसमें लोगों ने खौफनाक रूप धार कर शिरकत की। लोग अपने पसंदीदा किरदारों में भी नजर आए, अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा किया। शुरका का कहना था कि ये तकरीब तख्लीकी सलाहियतों के इजहार के लिए एक अच्छा मौका था। तकरीब में शिरकत से लुत्फ अंदोज हुए। तकरीब में ऐसा बहुत कुछ देखने को मिला जिससे खौफ टपकता था, जबकि खौफ आवाज़ों की गूंज इसमें मजीद इजाफा कर देती थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।